ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی عدالت سے جھٹکا، برتھ رائٹ شہریت ختم کرنے کے حکم پر روک۔ بی سی اسٹوڈنٹس یونین کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ وقف ترمیمی بل پر جے پی سی اجلاس میں ہنگامہ، اپوزیشن کے 10 ارکان پارلیمنٹ معطل۔ تلنگانہ میں امیزون کی 60,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا معاہدہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے برتھ رائٹ شہریت ختم کرنے کے متنازع ایگزیکٹو آرڈر کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس پر عارضی روک لگا دی ہے۔ ٹرمپ نے صدر بننے کے فوری بعد اس آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والے ان بچوں کی شہریت ختم کرنے کا فیصلہ تھا جن کے والدین امریکی شہری نہیں ہیں۔ ڈیموکریٹک جماعت کے زیر قیادت 4 ریاستوں نے ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں درخواست دی تھی۔ سماعت کے دوران یو ایس ڈسٹرکٹ جج جان کافنر نے واضح کیا کہ ٹرمپ کا حکم امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کے خلاف ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا ہر شخص ملک کا شہری ہے۔ ٹرمپ کا یہ حکم 20 فروری سے نافذ ہونا تھا اور اس کا اثر لاکھوں افراد پر پڑ سکتا تھا۔ ان میں وہ بچے شامل ہیں جن کے والدین غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تھے لیکن ان کی پیدائش امریکہ میں ہوئی۔ عدالت نے اس حکم پر عمل درآمد روک دیا اور اسے واضح طور پر غیر آئینی قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے جبری مشقت کے خاتمے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے نئی قومی پالیسی متعارف کرائی ہے۔ اس اقدام کو ہندوستانی مزدوروں کے لیے بڑی خوشخبری قرار دیا جا رہا ہے جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت انسانی وسائل و سماجی ترقی نے 21 جنوری کو اس پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے تحت جبری مشقت کا خاتمہ اور محفوظ ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ یہ پالیسی بین الاقوامی سطح پر ایک سنگ میل ہے کیونکہ سعودی عرب خلیجی تعاون کونسل کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے جبری مشقت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی مزدوری تنظیم کے 2014 کے پروٹوکول کو اپنایا ہے۔ یہ پالیسی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کو نہ صرف رہائش اور کام کے لیے بلکہ سیاحت اور ترقی کے ہر شعبے میں ایک مثالی ملک بنانا ہے۔ کاکتیہ یونیورسٹی بی سی اسٹوڈنٹس یونین کی جانب سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں 3 مار ملنہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے ذمہ داران، معاون امیر القاء جناب عبدالمجید شعیب، زعیم الدین احمد میڈیا سیکریٹری، جناب علیم الدین ارشاد ڈائریکٹر منڈل انچارج تلنگانہ اور دیگر بی سی طبقات کے طلبہ یونینوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ طلبہ یونینوں کے نمائندوں نے اس اجلاس میں اعلیٰ ذاتوں کی جانب سے بی سی طبقات کے خلاف ہونے والی ناانصافیوں کا جذباتی انداز میں اظہار کیا اور اس بات کا عہد کیا گیا کہ اب اس ظلم و ناانصافیوں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بی سی طبقات آپس میں متحد ہو کر مقابلے کریں گے۔ اس موقع پر بی سی رہنما چنتا پنڈو نوین عرف 3 مار ملنہ نے کہا کہ بی سی طبقات کے ساتھ یہ ناانصافیاں گزشتہ 75 سال سے جاری ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ظلم و ناانصافیوں کا خاتمہ ہو، اسی لیے ہم سب کو مل کر اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں جماعت اسلامی ہند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس نازک موقع پر ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہماری طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ معاون امیر القاء جماعت اسلامی ہند تلنگانہ عبدالمجید شعیب نے بی سی طبقات کو درپیش چیلنجوں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک بی سی طبقات آپس میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے اقتدار حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور مسلمان بھی اس جدوجہد میں بی سی طبقات کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس ضمن میں بی سی طبقات کی جانب سے 2 فروری کو منعقد کیے جانے والے بی سی راجکیہ یودھی بھیری جو آرٹس کالج گراؤنڈ ورنگل پر منعقد ہونے جا رہا ہے، ریاست کے مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ اس جلسے میں شریک ہو کر اس کو کامیاب بنائیں۔ وقف ترمیمی بل پر قائم شدہ پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی یعنی جے پی سی کے اجلاس کے دوران ٹی ایم سی کے رکن کلیان بنرجی اور بی جے پی کے ایم پی نشیکانت دوبے کے درمیان لفظی جنگ ہوئی، جس کے بعد کمیٹی کے 10 اپوزیشن ارکان کو 1 دن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں ہنگامہ اس وقت ہوا جب کلیان بنرجی نے اجلاس کو اتنی جلدی بلانے پر سوال اٹھایا، جس پر نشیکانت دوبے نے سخت اعتراض کیا اور دونوں رہنماؤں کے درمیان شدید تکرار شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اجلاس کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔
کلیان بنرجی کا کہنا تھا کہ اجلاس کی اتنی جلدی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے اس پر سوال اٹھایا کہ آیا اس بل پر جلدی فیصلے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ان کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نشیکانت دوبے نے کہا کہ حکومت نے اس بل کو اہمیت دی ہے اور اس پر جلدی فیصلے کی ضرورت ہے۔ دونوں کے درمیان یہ بات چیت اتنی بڑھ گئی کہ دونوں کے درمیان لفظوں کا تبادلہ شدید ہو گیا اور اس کی وجہ سے اجلاس کو عارضی طور پر روکنا پڑا۔ جیسے ہی یہ تنازعہ بڑھا، کمیٹی نے اپوزیشن کے 10 ارکان کو معطل کر دیا جنہوں نے اس بحث میں مداخلت کی تھی۔ ان ارکان کی معطلی نے اجلاس کی فضا کو مزید متنازعہ بنا دیا اور اجلاس کو 27 جنوری تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہاراشٹر کے بھنڈارا میں ایک آرڈیننس فیکٹری میں بڑے دھماکے کی اطلاع ملی ہے جس میں 5 ملازمین کی موت ہو گئی ہے۔ دھماکہ فیکٹری کے آر کے برانچ سیکشن میں ہوا۔ حادثے میں کئی دیگر ملازمین زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دی جس سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ موقع پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور آخری اطلاع موصول ہونے تک امدادی کارروائیاں جاری تھیں۔ حکام نے دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ فیکٹری کے آر کے برانچ سیکشن میں ہوا جہاں ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والا ہندو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی پارٹی کا ہندوتوا واضح ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ نے بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کو بیلٹ پیپر پر انتخابات کرانے کا چیلنج بھی دیا۔ وہ شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کے یوم پیدائش کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹھاکرے نے کہا کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی شرم ہے تو ای وی ایم کو ایک طرف رکھیں اور بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرائیں۔ جو بھی ہندو مسلم دشمنی پھیلاتا ہے وہ ہندو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ہندوتوا واضح ہے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت کی جانب سے اتر پردیش میں وقف املاک کا سروے جاری ہے جس میں سرکاری طور پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں سرکاری املاک پر وقف بورڈ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ حالیہ دنوں میں سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اتر پردیش میں 78% سرکاری اراضی پر وقف بورڈ کا قبضہ ہے۔ اسی سلسلے میں وارانسی میں وقف بورڈ کے حوالے سے کچھ نیا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق ریاستی حکومت کے سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وقف بورڈ نے وارانسی میں اپنے نام پر 1637 جائیدادوں کا اندراج کرایا ہے۔ ان میں سے 406 ایسی جائیدادیں ہیں جو سرکاری جائیدادیں ہیں اور وقف بورڈ نے منمانے طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان سرکاری جائیدادوں میں ندیسر کی جامع مسجد بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریاست بھر میں وقف بورڈ کی جائیدادوں کا سروے کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت وارانسی میں ضلع انتظامیہ نے وقف املاک کا گروپ وار سروے کیا جس میں یہ واضح ہوا ہے کہ 78 ہیکٹر پر پھیلی وقف بورڈ کی مبینہ جائیدادیں دراصل حکومت کی ملکیت ہیں۔ وقف بورڈ نے اسے دفعہ 37 کے تحت درج کیا ہے۔ اس 78 ہیکٹر میں مسجد، امام باڑہ، مقبرہ اور قبرستان پھیلے ہوئے ہیں۔ راجستھان کے کوٹا شہر میں طلبہ کی خودکشی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ روز بروز خودکشی کے معاملوں میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بدھ یعنی 22 جنوری کو گجرات کی ایک نیٹ طالبہ اور JEE کی کوچنگ کرنے والے آسام کے طالب علم نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ ایک ہی روز میں 2 طلبہ کی موت سے لوگوں کو کافی صدمہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کوٹا راجستھان میں ایک ہی روز 2 بچوں کی خودکشی کی خبر انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں 24 پریکرما کے دائرے میں 19 کنویں ہیں جو انتظامیہ کی تلاشی مہم کے دوران تقریباً بازیاب ہو چکے ہیں۔ اب انتظامیہ کی جانب سے ان کنوؤں کو غیر قانونی قبضے سے آزاد کرا کر اسے خوبصورت بنانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میونسپلٹی کے EO منی بھوشن تیواری نے کہا کہ سبھی کنوؤں کو تقریباً تلاش کر لیا گیا ہے۔ کچھ کنویں میونسپل علاقے میں ہیں اور کچھ دیہی علاقوں میں۔ شہر میں تھانے کے سامنے کنویں کی کھدائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کام چل رہا ہے۔ محلہ دھوبیان میں مسجد کے قریب ایک کنواں تھا جس کے بارے میں محلے کے لوگوں نے بتایا کہ اس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ شاہجی پورہ بھالے بھاج خان میں آریہ سماج مندر کے قریب پنی گران، جھالی جامن، باری دری، بارہ دری، پیٹ اتوار وغیرہ جیسے محلوں میں کنویں پٹ یعنی بھر چکے ہیں۔ وہیں شاہی جامع مسجد کے قریب تقریباً 25 سال قبل تجاوزات کی وجہ سے بند کیے گئے کنووں کی کھدائی 22 جنوری کو شروع ہو گئی تھی۔
کھدائی کے دوران کنواں بھی صاف نظر آنے لگا اور وہاں پر ایک نل کا پائپ بھی کھڑا ہوا ملا۔ تلنگانہ نے عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ڈاووس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت تلنگانہ رائزنگ کے وفد نے 60,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے امیزون ویب سروسز سے تاریخی معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد حیدرآباد میں AWS کے ڈاٹا سینٹر انفراسٹرکچر کی توسیع کے علاوہ ایڈوانسڈ کلاؤڈ اور مصنوعی ذہانت پر مبنی خدمات کے طور پر شہر کی شبیہ کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ اس وفد میں شامل وزیر IT سریدر بابو نے AWS گلوبل پبلک پالیسی کے نائب صدر مائیکل پونکے سے اس مفاہمت کو قطعیت دینے سے پہلے اعلیٰ سطحی تبادلہ خیال کیا۔ امیزون ویب سروسز میں قبل ازیں 2030 تک تلنگانہ کے کلاؤڈ انفراسٹرکچر میں 4.4 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ اس نے 1 بلین روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ ریاست میں 3 آپریشنل ڈاٹا سینٹرز کا پہلے ہی قیام عمل میں لایا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔